یہ آج عید کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں جو بے نقاب نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن مجھے اس بات کی ہے کہ یہ لڑکی جو بے نقاب چل رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، اس لڑکی کا بھائی کہاں مر گیا؟ اس لڑکی کا باپ کہاں مر گیا؟ اس لڑکی کا شوہر کہاں مر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی بے غیرت تھا. لڑکی اگر بے پردہ ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے گھر والے بے غیرت تھے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا. نوٹ کر لو اس حدیث کو، برطلہ والوں نوٹ کر لو اس حدیث کو. 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا. 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے. کون 3 لوگ؟ العاقل والدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں تجھ کو رکھا، جس ماں نے 2 سال تک خون جگر تجھ کو پلایا، جس ماں نے خود گیلے بستر پہ سو کے تجھے سوکھے بستر پہ سلایا، اس ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے والے، تو یاد رکھ قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا. اے ماں کو تکلیف دینے والے، اے ماں کو دکھ دینے والے، تجھے ماں کے آنسوؤں کا جواب دینا پڑے گا. ان سے ماں اور باپ سے بڑی ہستی نہیں مل سکتی میرے ساتھیوں ہمیں دنیا میں. دنیا میں ہر انسان دوسرے کو اپنے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن باپ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں ہر محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ماں کی اپنی اولاد سے محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی سچی محبت ہے. ماں جو ہے اس کو ستانے والا، باپ کو ستانے والا قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا، جس کی چال مردوں کے جیسی، جس کی ڈھال مردوں کے جیسی. ابھی ایک صاحب مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھنے لگے کہ آدمی کے لیے سونے کی چین پہننا کیسا ہے؟ میں نے کہا سونا تو ویسے بھی حرام ہے مرد کے لیے، اور چین کیوں پہنو گے بھائی؟ تم عورت تھوڑی ہو. ایک لڑکا بولنے لگا وہ بریسلٹ آتا ہے چاندی کا بریسلٹ، وہ کیا مرد لڑکے پہن سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا بریسلٹ کیوں پہنو گے؟ بولا اچھا لگتا ہے مولانا، گھڑی کی طرح وہ بھی پہنتے ہیں. میں نے کہا گھڑی پہنو، بریسلٹ کیوں پہنو گے؟ آج بریسلٹ پہنو، کل کہو گے مولانا چوڑی پہننا چاہتا ہوں، کنگن پہننا چاہتا ہوں. جو چیزیں عورتوں کی زینت کی چیزیں وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے آپ. اسی لیے علماء نے مردوں کو مہندی بھی ہاتھ پیر میں لگانے سے منع کیا. ہمارے ہاں بعض لوگ شادی پر لڑکوں کو بھی مہندی لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، عورتوں کی زینت ہے بھائی. یہ بعض لڑکے کیا کرتے ہیں، کان میں چھید کرا کے کان میں بالی والی بھی پہنتے ہیں. بھائی جب کان میں بالی پہن لے تو ہونٹ پہ لالی بھی لگا لے تو کلیئر ہو جائے تو کون سے جینڈر سے تیرا تعلق ہے، تیری جنس کیا ہے، تو آ رہا ہے کہ آ رہی، کیسے پتہ چلے گا؟ عجیب. بعض لڑکے کیا ہوتے ہیں بالکل کلین شیپ، بال بھی بڑے بڑے، جھوٹا بھی بڑا بڑا لٹک رہا ہے، کان میں بالی بھی ہے، تو جب وہ جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترمہ ہے کہ محترم ہے. اللہ رحم کرے، آج کل کے فیشن کا تو ایسا ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن اللہ دیکھے گا نہیں جو مردوں کی نقل کرتی ہے. اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جو دیوس ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. مجھے حیرت اسی بات پر ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج مسلمان لڑکی اگر عید کے تہوار پہ بے غیرتی کر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے گھر کا جو گارجین ہے وہ بے غیرت ہو چکا ہے. بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. بے غیرتی بہت بری چیز ہے میرے ساتھیوں. غیرت پیدا کرو. اللہ غیرت والا، رسول غیرت والے، ہم بھی غیرت والے بنے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن عبادہ. انہوں نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس آدمی کو تلوار سے مار دوں گا.
صحابہ نے کہا ارے خالی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لو گے مار دو گے تم، اتنی غیرت اتنی غیرت. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے ساتھ کی غیرت پر؟ اللہ کی قسم میں ساتھ سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے گندے کام ہیں جتنے فحش کام ہیں سب حرام قرار دے دیے. آج کل مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر فیس بک پر آئی ڈی بنا کے کیا کر رہی ہیں؟ اپنا جسم دکھا رہی ہیں، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر آئی ڈی، لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پہ جن کا کام خالی کیا ہے؟ جسم دکھانا، پیسہ کمانے کے لیے جسم دکھا رہی بس. اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمان نام مسلم نام ہے، یاسمین ہے، روحی ہے، نوری ہے، فلاں ہے، ڈکاں ہے، مسلم لڑکیاں ہیں. تیرا شریر اتنا سستا ہو گیا ہے مسلمان عورت، ارے تیرا شریر تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے رب نے قرآن میں تیرے شریر پہ رکھنے کا جو دوپٹہ رکھا جاتا، اللہ نے قرآن میں اس دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی تجھے بتایا ہے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت تیرا دوپٹہ تیرے سینے پر ہونا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت تو اپنے شریر کو اپنے جسم کو کبھی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورت جب تو زمین پہ چلے تو اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی آواز بھی غیر مردوں کے کان تک نہ پہنچے. قرآن نے تو عورت کو موبائل پر بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اے مسلمان عورت کسی غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو لچک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کر، کہیں سامنے والے کے دل میں تیرے لیے غلط خیال پیدا نہ ہو جائے. اسلام تو وہ دین ہے میرے ساتھ، صاف ستھرا دین ہے، غیرت والا دین ہے. اور یاد رکھو عید کے تہوار کے موقع پر اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے اور چاچا کے جوان لڑکوں سے تھوڑا دور رکھو اللہ کے واسطے. یہ محرم، یہ غیر محرم ہے. چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، یہ جو جوان لڑکیاں جاتی ہیں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہی، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے ساتھی. اور یہ دیور بھابھی کے بیچ میں جو چل رہا ہے، شوہر بیچارہ باہر کام کر رہا ہے یا دیور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، بےہودہ اور ولگر ٹائپ کا مذاق کر رہا ہے دیور بھابھی سے، یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہیں جو گھروں کو برباد کرتی ہیں. شوہر اگر باہر کام کرتا ہے تو بیوی کو لے جا کے رکھے، اور بیوی کو لے جا کے نہیں رکھتا ہے تو ایسا کام نہ کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ صاحب باہر کام کریں اور آپ کی بیوی آپ کے بغیر سسرال میں دیور اور جیٹ لوگوں کے بیچ میں اکیلی رہے. یہ شریعت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، آبرو کے خلاف ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھابھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، شوہر باہر کما رہا ہے، ایسی کمائی جو آپ کے گھر کے رشتوں کو برباد کر دے میرے پیارے ساتھیوں مناسب نہیں ہے. اس لیے اپنے انداز کو ہم لوگ بدل لیں میرے پیارے بھائی. نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا دیور اپنی بھابھی سے اکیلے میں مل سکتا ہے، جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں مل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا الہم الموت. دیور اپنی بھابھی کے لیے، جیجا اپنی سالی کے لیے، جیٹ اپنی بھاوچ کے لیے، کزن اپنی کزن کے لیے موت ہے، موت. جو رشتہ شریعت نے کہہ دیا کہ غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا میرے ساتھی. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو پالا ہے اور کل وہ بچہ جوان ہو گیا تو جس عورت نے ماں کی طرح پالا ہے وہ عورت بھی اس لڑکے کے لیے غیر محرم ہے. صرف پال لینے کی وجہ سے ماں نہیں بن جائے گی. ہاں دودھ پلایا ہو تو الگ بات ہے، صرف پال لینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. تو شریعت نے جو بتایا ہے محرم غیر محرم کا فرق کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم لمٹ میں رہیں، ہم اپنی حدوں میں رہیں. رشتوں کی مریادہ آج برباد ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ ہم سے ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟
اس لیے ناراض ہے کہ آج ہم اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں ہمیں احساس نہیں. ہم حلال بھی کھا رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں. آج پاکڑ کا علاقہ, آج صاحب گنج کا علاقہ, آج گڈا کا علاقہ, پورے علاقے میں آج چھوٹی چھوٹی رقم لوگ بینک سے بندھن لون کے نام پہ قرضہ لے رہے ہیں اور انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, بیاج پے کر رہے ہیں. آج آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے, ہمارا نوجوان سٹے بازی کر کے پیسہ کما رہا ہے. آج لاٹری کے ذریعے مسلمان نوجوان پیسہ کما رہا ہے. اے نوجوانوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. حلال طریقے سے کماؤ میرے پیارے ساتھیوں. حلال کی تھوڑی آمدنی حرام کی زیادہ آمدنی سے بہتر ہے. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود اور بیاج کی کمائی میں برکت ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اتنے دولت والے مسلمانوں میں ہیں, کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ چھوٹی چھوٹی رقم 5,000 10,000 کی رقم, کیا اتنی چھوٹی رقم کے لیے ہمارے مسلمان بھائی بینک سے جا کے لون لیں اور بیاج پر پیسہ لیں؟ یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. اگر 10 پیسے والے لوگ اگر ایسی کوئی کمیٹی بنا لیں اور 10 لوگوں کو سود اور بیاج سے بچا لیں تو 10 لوگوں کی گردن کو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سود اور بیاج سے بچانے کا ثواب ملے گا میرے ساتھیوں. مگر انسان پیسے کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے, مال کمانے کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے. وہ جانتا ہی نہیں, سوچتا ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. ابھی ایک طریقہ میں نے ساؤتھ میں دیکھا. مثال کے طور پہ میرے پاس مکان ہے اور آپ کو مکان میں کرائے پر رہنے کی ضرورت ہے. آپ میرے پاس آئے, عبدالغفار صاحب آپ کے پاس مکان ہے, آپ کو میں 10 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں, آپ مجھے مکان میں رہنے کو دے دیجئے. 10 لاکھ روپیہ آپ نے مجھ کو دے دیا, میں پیسہ اپنا استعمال کر رہا ہوں, مزہ لے رہا ہوں, آپ میرے مکان میں رہ رہے ہیں. 4 سال 5 سال 10 سال آپ میرے مکان میں رہے, ایک پیسہ کرایہ آپ مجھے نہیں دے رہے تھے. پھر آپ نے جب مکان خالی کرنے کا ارادہ کیا, آپ میرے پاس آئے, عبدالغفار صاحب میں مکان خالی کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے پیسہ آپ کو دیا تھا وہ مجھے ریٹرن کر دیجئے. وہ پیسہ میں نے آپ کو ریٹرن کر دیا. اس کو بولتے ہیوی ڈپازٹ. یہ شکل ساؤتھ میں ممبئی وغیرہ میں بہت رائج ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بنگال کلکتہ وغیرہ میں بھی ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو. حرام ہے یہ شکل. پوچھو کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی مکان مالک سے مکان کرائے پہ لے رہے ہیں تو کرایہ کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اگر آپ کرایہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ نے سامنے والے کو 10 لاکھ روپیہ دیا جو بعد میں آپ لے لیں گے, تو گویا کہ آپ نے قرضہ دیا ہے, اور قرضہ دے کر کے کوئی پروفٹ کمانا یا پروفٹ سامنے والے کو دینا یہ جائز نہیں ہے. میں نے اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور بدلے میں آپ سے میں نے 1 لاکھ روپے کے ساتھ اگر کوئی بھی فائدہ حاصل کر لیا, وہ فائدہ سود ہے, بیاج ہے, حرام ہے میرے لیے. شریعت کا یہ قانون یاد رکھو میرے ساتھی. اسی لیے کوئی سامان گروی رکھ کر کے اس گروی سامان سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے, عبدالغفار صاحب مجھے 5,000 روپیہ چاہیے. میں نے کہا یار کہیں لے کے بھاگ جاؤ گے تب, تو آپ نے مجھے اپنا موبائل دے دیا. اب یہ موبائل آپ نے مجھے بطور گارنٹی کے دیا, بطور ضمانت کے دیا کہ اگر آپ پیسہ لے کے بھاگ گئے تب میں اس موبائل کو بیچ کر کے اپنا پیسہ وصول لوں گا. لیکن میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو 5,000 روپیہ دینے کے بعد میں آپ کا موبائل استعمال کروں, کیونکہ وہ موبائل میں نے گروی لیا ہے, آپ سے بطور گارنٹی لیا ہے, بطور سیکیورٹی لیا ہے. اس موبائل کو استعمال اگر کروں گا تو یہ سود ہو جائے گا. یہ ہے ہماری شریعت کا قانون, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. آج امت سود اور بیاج میں پڑی ہوئی ہے. جو مجبوری کا معاملہ ہے وہ الگ ہے کہ چلو بھائی بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا, بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے, وہ ایک مجبوری ہے. وہ پیسہ بھی آپ کسی غریب کو, ضرورت مند کو دے کر کے جان چھوڑائیے, اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن آج باقاعدہ سود ہم کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا, سود سے, سٹے سے, جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو میرے ساتھیوں.
اور ایک آخری بات، اس کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹائم میں آپ کا اور لوں گا. مسجد کا چندہ آپ نے دیا ہے، کتنا دیا ہے، کتنا جلسے والوں نے آپ سے لیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آخر میں جاتے جاتے آپ کو میرے ہاتھ پر بھی اس اللہ کے گھر کے لیے، کیونکہ ابھی کافی رقم کی درکار ہے، آپ کو دے کر کے جانا ہے. یہ کام آپ کر کے انشاءاللہ جائیں گے. ایک آخری بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب بہت برباد کر رہی ہے ہماری نسلوں کو. وہ عورتیں جو بیچاری اپنے شرابی شوہر کے چلتے غیر مردوں کے پاس جا کے بیڑی بنا بنا کے ان سے جا کے پیسہ لے کے گھر چلا رہی ہیں، شرم کی بات ہے، چلو پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائیو. عورت مجبوری میں کما سکتی ہے لیکن کمانا اس کا کام نہیں ہے. لیکن جس گھر میں شرابی شوہر ہو وہاں تو بیچاری عورت کو کمانا ہی پڑتا ہے. جس گھر میں باپ شرابی ہو بچوں کی زندگی برباد، گھر کی کا سکون برباد. اللہ کے واسطے اس شراب کو چھوڑ دو میرے ساتھیوں. اس شراب کی لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دو. مجھے یاد ہے کئی مرتبہ اسی پاکڑ کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں شراب کی وجہ سے. لوگ مرتے مرتے بچے ہیں بلکہ مر بھی چکے ہیں شراب کی وجہ سے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں شراب کا جو شوق ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. دنیا میں تم اس شراب کو چھوڑ دو، اللہ اس سے بہترین شراب تم کو جنت میں پلائے گا. لا فیہا غول. اس جنت کی شراب کو پینے کے بعد نہ کسی کو نہ کوئی بہکے گا، نہ کسی کا سر چکرائے گا، نہ کوئی غلط حرکت کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز، سب سے بڑی منحوسیت تو یہ کہ 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شراب پینے والوں کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا. نبی کے دور میں جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی صحابہ شراب پیا کرتے تھے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، صحابہ دسترخوان پہ شراب پی رہے تھے. جب کسی نے آیت آ کے سنائی کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے شراب کے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے. آج سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے تمباکو بہت خطرناک چیز ہے. کتنے لوگ سگریٹ کے پیکٹ پہ دیکھ کر کے پڑھ کر کے نہیں پیتے ہیں. سگریٹ بنانے والی کمپنی بنا رہی ہے، سرکار لائسنس بھی دے رہی ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید کے پی رہا ہے، اور یہ ڈھکوسلے بازی کو پیکٹ پہ لکھا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. بھائی یہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تم بیچ رہے ہو اس کو، تم اس کو تقسیم کرو تو کیا فائدہ ہے؟ نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ایک حکم شراب کے بارے میں نازل ہوا اور صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دی. اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، نماز ہو رہی تھی اسی میں، اور عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اور باہر سے کسی نے آ کے کہا کہ قبلہ بدل دیا گیا، اب بیت المقدس کے بجائے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے. نماز کی حالت میں امام صاحب بھی پلٹ گئے، سارے مصلی پلٹ گئے، اور اس مسجد میں اس کو یادگار کے طور پہ رکھا گیا. 2 قبلے والی مسجد، مسجد قبلتین آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے. جو لوگ عمرہ کرنے جائیں گے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیو، آؤ آگے بڑھو، اپنے اندر ان کمیوں کو ہم ٹٹولیں، اپنی اصلاح کریں. رمضان کا 1 مہینے کا روزہ ابھی گزرا ہے. بڑا اچھا ایک جگہ فیس بک پر میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ آپ نے سحری کے لیے جو الارم لگایا تھا موبائل پر، میری ماں بہنوں، آپ نے سحری بنانے کے لیے، اور میرے بھائیوں آپ نے سحری میں اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا تھا، اس الارم کو بند مت کیجئے، اس کو چینج کر دیجئے، اب اس کو فجر کے لیے بنا لیجئے. اگر 1 مہینہ آپ صبح 4 بجے اٹھ سکتے ہیں سحری کے لیے، صبح 3 بجے اٹھ سکتے ہیں سحری کے لیے، تو 11 مہینے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بس ارادہ پکا ہونا چاہیے، حوصلہ پکا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب آگے بڑھیے، مسجد کی تعمیر کے اور ترقی کے لیے آپ تعاون پیش کیجئے. میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور میں خود بیمار بھی ہوں، آپ بھی میرے حق میں دعا کریں. اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھائیوں نے، یہ کسی صاحب نے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے 500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور بھی لوگ آئیں، آگے بڑھیں، اور جو دے چکے ہیں وہ دوبارہ دینے سے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول کرے۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے 150 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ اب آپ لوگ مجھے بھی مسند بنا کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ آئیے آگے بڑھیے، آئیے تعاون پیش کرتے جائیے، مسجد کے کام میں حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کی مال میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے، چلے آؤ چلے آؤ، چمن تم کو بلاتا ہے۔ یہ مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی کا معاملہ ہے۔